الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ بنو النضیر سے متعلق جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو النضیر کا مال، جو مال فیء تھا، اس مال کو کس طرح تقسیم کریں مسلمان صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ الحشر میں بتایا کہ اس میں سے کچھ حصہ فی سبیل اللہ بیت المال، کچھ حصہ رسول کے لیے، یتیموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسکین کے لیے، مسافر کے لیے، اسی طرح مہاجرین کا بھی حصہ اس میں مقرر ہے۔ مہاجرین کا حصہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے بارے میں بتایا کہ انصار جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ مہاجرین کو اگر کچھ دے دیا جائے، جیسے کہ غزوہ بنو النضیر کے موقع میں دیا گیا، تو انصار کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کیا انہوں نے۔ اب آگے سورہ الحشر ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری قسم کا ذکر فرمایا، جس کو مال فیء دیا جا سکتا ہے۔ مال فیء دیا جا سکتا ہے، مہاجرین کو دیا جا سکتا ہے، انصار کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر انصار میں محتاج ہے کوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ کن کے بعد آئے؟ انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، جس میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے کون لوگ ہیں، اس کا ذکر آگے ہے کہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں یہ سب مال فیء کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آگے اگر کوئی ایسا معاملہ آئے کہ مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے جائیں اور لڑائی بغیر قتال کے ان کا مال فیء آ جائے، تو یہ حکم جو مال فیء کے تقسیم کرنے کا ہے، یہ حکم صرف رسول کے زمانے میں نہیں ہے، بلکہ رسول کے زمانہ گزر جانے کے بعد قیامت تک یہ حکم جو ہے باقی رہے گا۔ مسلمان اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر اس قسم کے حالات آ جائیں۔ تو اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو ان کے بعد آتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، ان کو بھی کیا ہے، مال فیء دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو مال فیء دیا جا سکتا ہے انصار اور مہاجرین کے بعد آئے؟ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیونکہ انصار مہاجرین کے بعد کچھ کفار بھی پائے گئے ہیں، بہت کافر ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، یہودیت پر ہوں، عیسائیت پر ہوں، کوئی اور دھرم، کوئی اور جو ہے مذہب ہو، یا بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا عمل صحیح نہیں، شرک اکبر پایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ کیا یہ سب بھی مال فیء کے مستحق ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، یہ کہتے ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اسی طرح اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے انہوں نے ایمان لایا۔ اگر آج ہم یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے ایمان میں پہلے گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟
ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے پہلے اگر چلے جائیں تو صحابہ کرام تک یہ سلسلہ کیا ہے جا سکتا ہے۔ تو وہ تمام مسلمان جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس میں صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین ہیں، ائمہ کرام، سلف صالحین، سب اس میں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما، اسی طرح ہمارے وہ ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں تو ان تمام کی کیا ہے مغفرت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر جنہوں نے ایمان لایا ان کے بارے میں کوئی نفرت اور برائی نہ رکھ۔ یعنی ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان والے بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں صحابہ کرام تک جو ایمان والے تھے، ان کی کوئی برائی، ان کی کوئی نفرت، ان کے بارے میں کوئی بغض ہمارے دل میں کیا ہے نہ رکھ، ہمارا دل اس سے کیا ہے صاف کر دے اللہ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے حضرات تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اگرچہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مال فیء کے مستحق وہ لوگ ہیں جو بعد میں بھی آتے ہیں، اگر وہی حالات وہی معاملہ پیش آ جائے جو رسول کے ساتھ پیش آیا، مال فیء حاصل ہو گیا، اگر بعد میں بھی مسلمان اسی طرح حالات سے اسی قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہیں اور مال فیء ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ بھی اسے تقسیم کر لیں اپنے درمیان، لیکن یہ تقسیم حاکم وقت جو ہوگا صرف ان لوگوں کے درمیان کرے گا جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے تمام وہ ایمان والے بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض، عناد اور نفرت کیا ہے باقی نہ رکھ۔ تو یہ بھی مال فیء کے مستحق ہیں۔ اہل علم ادھر ایک اہم مسئلہ استنباط کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ لوگ جو اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر صحابہ کرام کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا ہے، کچھ برا بھلا کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے نعوذ باللہ، یا صحابہ کرام کے بارے میں نفرت اور بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، یا کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ مال فیء کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو شرط رکھی وہ یہ ایک شرط یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان والے جو بھائی ہیں، چاہے صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، سلف صالحین ہوں، جو گزر چکے ہم سے پہلے، ان کے بارے میں کوئی نفرت ہمارے دلوں میں کیا ہے نہ رکھ۔ تو یہ دعا کرتے ہیں گویا کہ ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام پر جو ہے ان کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ، سلف صالحین کی عزت، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچتے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو جو ہے گندی نہیں کرتے، ان کو لعن طعن نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ کیا ہے محبت کے ساتھ کیا ہے پیش آتے ہیں۔ تو ادھر صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم بھی ایک ناحیے سے کہ وہ ہم پر واجب ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا تو وہ مال فیء کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ الغرض حضرات، مال فیء سے متعلق جو باتیں تھی غزوہ بنی النضیر سے متعلق، وہ ادھر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ ایک بات آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگی کہ چاہے بنو النضیر کے لوگ ہیں، بنو قینقاع یا بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، قبائل تھے یہ، ان کا جو معاہدہ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ وہ یہی تھا کہ تم ہم سے لڑائی نہ لڑنا، کبھی ہم سے کبھی دشمنی میں آ کر ہم سے لڑنا مت، اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی دشمن اگر آئے تم ان کا ساتھ دینا۔ ان تینوں قبائل نے، چاہے بنو قینقاع کے لوگ ہوں یا بنو نضیر کے لوگ ہوں یا بنو قریظہ کے لوگ ہوں، انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، دھوکہ دی اللہ کے رسول کو۔ یہ عہد شکنی کیوں ہوئی؟ کیونکہ منافقین کا اس میں ایک بہت ہی برا کردار تھا۔ انہوں نے یہ تینوں قبائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ابھارا تھا۔ ان کے دلوں میں، یہ تینوں قبائل کے دلوں میں نفرت تھی، موقع کی تلاش میں تھے، ان کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت تھی۔ تو منافقین جنہوں نے بظاہر اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا لیکن باطن میں
کفر ان کا جو ہے موجود تھا، پوشیدہ تھا اندر کفر، حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ ان منافقین نے ان کو ابھارا تھا، اور ان منافقین نے اس بات پر آمادہ کیا تھا ان تینوں قبائل کے لوگوں کو کہ رسول کی ساتھ جو وعدہ ہوا ہے اس وعدے کو پورا نہ کرو۔ اور وہ کیسے ابھارا تھا؟ ابھارا اس طرح تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اگر تم عہد شکنی وعدہ خلافی کرتے ہو محمد کے ساتھ اور ان کے ساتھی کے ساتھ، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم پورا تمہارا ساتھ دیں گے، لڑنا ہوگا تو ہم لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ محمد اگر تم کو جلا وطن کرے گا تو صرف تم جلا وطن نہیں ہوگے، بلکہ ہم منافقین جو ہیں، ہماری جماعت، ہمارے ساتھی، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہے اس وطن کو، مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ محمد فیصلہ کرے گا ہم بھی جو ہے تمہارے ساتھ اس میں کیا ہے شامل ہو جائیں گے، ہماری مدد اور ہمارا تمہیں کیا ہے پورا سپورٹ رہے گا۔ یہ منافقین کا کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں منافقین کا پردہ فاش کیا تاکہ قیامت تک کیا ہے مسلمان منافقین کو پہچانتے رہیں اور ان کی حقیقت سے واقفیت رہیں، اور ہمیشہ منافقین کے معاملے کو دیکھ کر عبرت، نصیحت اور کیا ہے سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحشر ہی میں فرمایا آیت نمبر 11 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ الَّذِينَ نَافَقُوا، جنہوں نے نفاق کیا، یقولون لِإِخْوَانِهِمْ، یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ ان کے کون بھائی ہیں منافقین کے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان کے بھائی اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا، محمد کے ساتھ عہد شکنی کی، یعنی بنو قینقاع، بنو النضیر، بنو قریظہ کے لوگ جو اہل کتاب یہود تھے، انہوں نے عہد شکنی وعدہ خلافی کی، تو یہ ان کے بھائی ہیں منافقین کے۔ بھائی کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ سب اللہ اس کے رسول کی دشمنی پر متفق ہیں، اسلام کو ختم کرنے پر متفق ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں کفر کے معاملے میں۔ اگرچہ ان کا مذہب دین الگ ہو، لیکن کفر کے معاملے میں یہ سب برابر ہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں برابر ہیں، تو اس ناحیے سے یہ منافقین ان اہل کتاب کے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا۔ کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں؟ کون بھائی ان کے؟ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، کیا کہتے ہیں؟ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکال دیا جائے مدینہ المنورہ سے، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینہ المنورہ چھوڑ کر، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی بات کو نہیں مانیں گے۔ آگے فرمایا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارا قتال ہو، تمہیں قتل کرنے کے لیے کوئی آ جائے محمد یا ان کے ساتھی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے ضرور پہنچیں گے۔ غور کریے، یہ منافقین کا کردار تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے ورغلایا، ابھارا اور ان کو تیار کیا، ان تینوں قبائل کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ نکلو تم، عہد شکنی کرو، وعدہ خلافی کرو، دشمن جو محمد کا ہے ان کی مدد کرو، تم کو ڈر کس چیز سے ہے؟ اگر تمہیں نکال دیا جائے گا مدینہ المنورہ سے، محمد ان کے ساتھی نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، یا محمد ان کے ساتھی تم سے قتل، تم کو مارنے کے لیے لشکر تیار کریں، قتال کرنے کے لیے آئیں گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ سب بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ ان منافقین کے بارے میں۔ اللہ سب کی حقیقت جانتا ہے۔ انسان اپنے دل میں جو کچھ چھپا لے، اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ ان منافقین کی بزدلی اور ان کی کمزوری کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ صرف باتیں بولتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو یہ سب کے سب پیچھے ہٹ جائیں گے اور کسی قسم کی جو ہے مدد اہل کتاب کی یا ان تینوں قبائل کی نہیں کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اور کبھی اپنے باتوں کو جو ہے سچا ثابت نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ان تینوں قبائل سے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ سے، کہ تم اگر نکال دیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، جلا وطن ہو جائیں گے۔ تمہارا قتل کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو ہم تمہارے طرف سے کیا ہے، تمہارے پاس آ کر کے تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سب ان کی کہنے کی باتیں ہیں، جب وقت آئے گا تو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، ان منافقین کے بارے میں، یہ کاذبون ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کس طرح جھوٹ بولنے والے ہیں؟ اللہ نے اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں کیا، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان کو نکال دیا جائے، بنو النضیر کے لوگوں کو مثال کے طور پر جلا وطن کر دیا جائے، لا يخرجون معهم، یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اگر بنو النضیر کے خلاف جنگ کا اعلان ہو جائے، لا ينصرونهم، تو یہ مدد کرنے کے لیے بھی نہیں پہنچیں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر مدد کرنے کے لیے آ بھی گئے ان کے پاس، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ شکست کھا کر پیچھے بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر، اور جو ہے ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اگرچہ ان تینوں قبائل کے لوگوں کو ابھارا، اللہ کے رسول کے خلاف تیار کیا اور آمادہ کیا عہد شکنی پر، لیکن منافقین وقت آنے پر کیا ہے، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اہل کتاب سے، انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ جلا وطن اکیلے ہوئے، قتال اکیلا ہوا ان کا، اور اکیلے مقابلہ کرنا پڑا۔ منافقین جو ہے کسی بھی مرحلے میں انہوں نے کیا ہے، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں ساتھ دیا؟ کیونکہ منافق کی خصلت ایک یہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بات بولتا ہے، اور اللہ نے اس کی گواہی بھی دی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین کیا ہے، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو وہ مخلوقات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھی کیا ہے، جھوٹ آسانی کے ساتھ کیا ہے، کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو منافقین کے نفاق سے اور ان کے شر سے امت محمدیہ کے افراد کو کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ محترم ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم